اسی طرح جو ہے فرمایا والفلک اللتی، کشتیاں، بحری جہاز، فلک کے لفظ فلک میں آ جاتے ہیں، یہ چلتی ہیں۔ فرمایا دریا سمندر میں کون چلاتا ہے انہیں؟ کوئی بھی۔ آج اب انجن آ گئے ہیں تو کہیں جی انجن ہے، پھر بھئی اگر وہی چلاتے ہیں تو پھر خراب کیوں ہو جاتے ہیں؟ پھر اس کے بغیر بھی چل رہی ہوتی ہے، اس کے بغیر بھی چل رہی ہے، ہواؤں کے ذریعے بھی چلتے ہیں۔ بما ينفع الناس، تجارت کرتے ہیں، سفر کرتے ہیں، یہ سامان ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتے ہیں، لوگوں کو نفع ہوتا ہے جی۔ اب یہ دیکھو کہ کشتیوں کے چلنے آنے جانے سے جو نفع ہوتا ہے، سفر کرنے سے، تم بتاؤ اس کو کوئی اس نفع کا مالک کون ہے، چلانے والا کون ہے کشتیوں کا؟ وما انزل اللہ، آسمان سے اللہ تعالیٰ نے پانی کو اتارا۔ اب کوئی آسمان پہ پہنچ گیا تو ایک پانی کا قطرہ ہی لا کے دیں گے، بادلوں میں چلیں گے، جہاز بھی چلے جاتے ہیں بادلوں میں اپنا، وہ یہاں تک تو پہنچ جاتے ہیں، لیکن آسمان تک نہیں پہنچتے۔ تو یہ معراج کی رات کا واقعہ پڑھیں نا، اس میں تفصیل کے ساتھ آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب گئے سدرۃ المنتہا تک تو پہلا آسمان پر پہنچے تو دروازہ کھٹکھٹایا گیا۔ اس دروازے کھٹکانے وہاں پر پوچھا انہوں نے مایا کہ بتاؤ جو ہے یہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جبرائیل علیہ السلام جو ہے دروازہ کھلا، پھر اوپر چلے گئے، ساتوں آسمان پر ہے۔ تو بھئی یہ نیچے نیچے بادلوں میں کیوں رہ سکتے، اب پتہ نہیں وہاں پر کیا پہنچے ہیں یا نہیں پہنچے جائے، لیکن آسمان میں فرمایا اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی کو اتارتے ہیں، ایک بوند بھی وہاں سے نہیں آتی ہے، لے کر آگے ہوں بادلوں میں گھس کر جائے۔ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ، ایک زمین بنجر ہوتی ہے، فلاں ہوتی ہے جی، اور وہاں پر پانی اگر نہ ہو فصلیں برباد کیا۔ آج کل جتنی بھی ترقی ہو جائے تو بارانی زمین پھر بھی زیادہ ہی، بارانی کا معنی برسنے والی، بارش کے ذریعے جو سیلاب ہوتا ہے، وہ سیراب کیا جاتا ہے، وہ زیادہ ہے جی، وہ زیادہ، تھوڑے تھوڑے کوئی ہو جائیں ندی نالے فلاں ہو گئے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کے بیٹھے ہی رہتا ہے کہ آسمان سے پانی آئے، فصل پکے، فلانا ہو فلانا ہو۔ اب یہ کسی کے قبضہ قدرت میں ہے ہی نہیں ہے، کیونکہ جی میں نے برسا دیا فلانا جی، یہاں پر تھوڑی سی لاہور میں جب بارش برسانی تھی جو ہے آلودگی ختم کرنی، پتہ نہیں کروڑوں تو لگ گیا ہوگا، اربوں کا پتہ کوئی نہیں، تھوڑی دیر کی جی فلاں جگہ چھٹا مارا جی نے، پھر اس کے اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی نشانیوں کا ذکر کر دیا۔ وَبَثَّ فِيهَا، پھر فرمایا ہر طرف اللہ تعالیٰ نے جانور ہی بے پکھیر دیے جی، 2 پاؤں والے بھی ہیں، 4 والے بھی ہیں جی، زمین پر رینگنے والے بھی ہیں۔ اب قربانی آ رہی ہے تو اتنا جانور ہو جائے گا کہ انسان اتنا ذبح ہوگا، اور اس کے زیادہ جو ہے پھر بھی اگلے سال موجود ہوگا جو میں بکھیر دی ہے نا۔ اب یہ نہیں کہ لوگوں نے پالا، نہیں، اللہ پاک نے جو پہلے ہی کہا کہ ہاں میرے نام پر قربانی کرو جائے، بس ذریعہ بن گیا، کوئی ذریعہ بن گیا۔ وتصریف الرياح، ہواؤں کا چلنا، ہوا کو چلا کے دکھایا جائے کہ تھوڑی سی ہوا چلانی ہوتی ہے بل دینا مشکل ہو گیا، ہر آدمی اسی پہ پریشان، ہوا لینے پہ ہی پریشان، اور گزارا بھی نہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، فرمایا اگر 3 دن تک پورے جہان میں ہوا نہ چلے، فرمایا سارا جہاں بدبودار ہو جائے، 1 دن گرمی، 2 دن، تیسرے دن ہوا چل پڑتی، زمین سے کپڑوں سے ہر جگہ سے بدبو آ رہی ہے، وہ آواز چلتی ہے تو پھر معطر کر دیتی ہے، وہ معطر کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہ ایک نظام ہے جی، ہوا چلی ہے اس نے معطر کر دی ہے، انہوں نے تو آلودگی پیدا کر دی، اگر آپ اسے دیکھیں۔ والسحاب المسخر، بادل، میں آسمان اور زمین کے درمیان ہے، یہاں پر یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ اگر کوئی بادلوں میں گھس جائے تو آسمان پر نہیں پہنچ گیا، بادل ہے، سحاب، غائم کا بھی لفظ آ جاتا ہے، غائم، سحاب بادل کو کہتے ہیں۔ فرمایا یہ آسمان اور زمین کے درمیان ہے، بادلیاں ادھر آ رہی ہیں، ادھر آ رہی ہیں، بدلیاں ادھر آ رہی ہیں جا رہی ہیں، بادل آ رہے جا رہے ہیں، لیکن آسمان سے نیچے نیچے لآیات، فرمایا یہ سارے میرے رب کی قدرت کی نشانی ہیں، اور اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کر رہے ہیں، اگر عقل ہو
عقل ہو تو شرک نہ کرو، کفر نہ کرو، نہ شکری نہ کرو، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو جائے،